ہم کہہ رہے ہیں ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں کسی کے گھر جائیں تو وہ مہرانی بن کے رہیں، اور جب ہم کسی کی لا رہے ہیں تو اس کو نوکرانی بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن دبا کے رکھو گے تو ہماری عزت کرے گی ورنہ نہیں کرے گی۔ ہر ماں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کی جہاں شادی ہوئی ہے وہاں پہ ایک میڈ رکھ دی جائے تاکہ بیٹی کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن یہی بات وہ اپنی بہو کے لیے پسند نہیں کرے گی، وہ مائنڈ کرے گی کہ جب آپ کسی کے لیے وہ چیز پسند کرنا شروع کر دو گے جو اپنے لیے کرتے ہو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں اگین یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کا تارا ہے، تمہارا بیٹا تمہارا لاڈلا ہے، تمہارا بیٹا تمہارا جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو تمہارے گھر پہ بہو آ رہی ہے وہ بھی کسی کی لاڈلی ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، اس کے لیے بھی وہ سوچے تو تم اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہو۔ اگر لڑکی کے والدین اپنے داماد کو اپنا بیٹا سمجھنا شروع ہو جائے، خدا کی قسم معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور لڑکے والے کے والدین اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع ہو جائے، کبھی زندگی کے اندر شادی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہے، کبھی زندگی میں نہ مسئلہ ہے۔ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے، سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان مجھے مریم جانے تو جانے، اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت میں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا۔ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب کو بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا۔ وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میں نے صبح تک زندہ نہیں رہنا، I won't see the sunlight again، اس کی وہ رات کیسے گزرے گی مجھے بتائیں آپ۔ گناہ کا تصور بھی ہے کہ کرنے کو تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام they were prepared to die۔ ہمیشہ آپ کے کم از کم آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یار all of this is temporary، that's it۔ پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا لیٹنا خدا کی قسم چینج ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ
रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें, और जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है।